سورہ قیامہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور جب آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ بریک کا لفظ جو ہے یہ آنکھ کا خیرہ ہونا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب اچانک آنکھوں پہ لائٹ لگتی ہے جو جیسے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اس کو بریک البصر کہا جاتا ہے۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کا بے نور ہو جانا۔ خسوف کا لفظ جو آتا ہے یہ روشنی اور تاریکی کے ختم ہو جانے کے لیے بھی آتا ہے، بے نور ہو جانے کے لیے بھی آ جاتا ہے، دھنس جانے کے لیے بھی آتا ہے، اور ذلیل ہونے کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خسف کا معاملہ قوموں کے ساتھ کیا ہے، انہیں دھنسا دیا ہے اور یہ ان کی ذلت کا معاملہ ہوتا ہے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور وہ دن کہ جب سورج کو اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ اب اس کی مختلف کیفیات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ چاند سورج ایک حال میں جمع ہو جائیں گے، یا چاند سورج ایک جگہ سے طلوع ہوں گے، یا سورج کا طلوع بھی جو ہے وہ مغرب سے ہو جائے گا، یا سورج اور چاند کو جو ہے ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ کچھ صورتوں میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ سورج اور چاند کو جو ہے سمندر میں ڈال دیا جائے گا، جسے سمندر جو ہے وہ مزید بھڑک اٹھیں گے۔ لہٰذا یہ وہ ساری کیفیات ہیں جس کے بارے میں بے آئینی ہی کچھ نہیں کہا جا سکتا، جتنا آیات سے ثابت ہوتا ہے اتنا ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر یہی وہ دن ہوگا کہ جس سے انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ آج کوئی جگہ ہے جہاں میں بھاگ کر جاؤں۔ آیت مبارکہ میں لفظ مفر آ رہا ہے، یہ را سے ہے۔ جانور کی عمر معلوم کرنے کے لیے جب اس کے دانتوں کو کھولا جاتا ہے تو اس کو بھی فرر کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ افطرار بھی بنا ہے۔ جب انسان ہنستا ہے تو اس کے دانتوں کا جو کھل جانا ہوتا ہے اس کو افطرار کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ فرار بھی ہے، میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہماری اردو کا لفظ مفرور بھی اسی سے ہے کہ جب کوئی کسی قید سے بھاگ جاتا ہے۔ تو گویا کہ بھاگنے کے لیے کہ اس دن انسان بھاگنا چاہے گا، اس سارے منظر کو وہ فیس نہیں کر سکے گا، لہٰذا انسان کو کہا جائے گا کلا لا وزر، آج اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، اور صرف آج اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ قرآن پاک میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک مستقر اور ایک مستودع۔ مستقر کا لفظ جو ہوتا ہے یہ زمین میں ٹھہرنے کے لیے آتا ہے، اور جو مستودع کا لفظ ہوتا ہے یہ قبر میں ٹھہرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے مراد دنیا میں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ، اور پھر اس دن انسان کو خبر دی جائے گی بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے قدم و اخر، یہ پچھلے پاروں میں بھی 12 مرتبہ بیان ہو چکی ہے، اور یہ قرآن پاک کا باقاعدہ ایک فلسفہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں بیک وقت دو کام کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ وہ آگے بھیج رہا ہے اور کچھ نہ کچھ وہ پیچھے بھیج رہا ہے۔ قدمہ کا لفظ جو ہے یہ قدم سے بھی ہے، جو قدم ہم اٹھاتے ہیں، اور جو قدم ہم آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اسی کو قدم کہا جاتا ہے، اور جو ہم پیچھے کی طرف قدم رکھتے ہیں گویا کہ وہ اخر کا ہے۔ اسی بات کو جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ تقدیم اور تاخیر کا مسئلہ جو ہے اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں کن چیزوں کو جو ہے وہ مقدم رکھا ہوا ہے، پرائرٹی کن چیزوں کو دی ہوئی ہے، اور کن معاملات کے اندر انسان جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ پہ تھوڑی دیر کے لیے رکا جائے اور یہ سوچا جائے کہ میری زندگی میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مقدم ہیں، پرائرٹی ہیں، جن کو میں پہلے کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے تاخیر میں رکھی ہوئی ہیں، پینڈنگ میں رکھی ہوئی ہیں، کل کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر تو ایسا ہو کہ آخرت کے معاملات اگر ہمارے تاخیر کے معاملات بنے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑا الارم ہے ہمارے لیے۔ نفس لوامہ ہمیں بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ جن چیزوں کو تم نے پیچھے رکھا ہے انہیں آگے کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر تو ہمیں دنیا کو جو ہے وہ تاخیر میں رکھا ہوا ہے اور دین کو مقدم میں رکھا ہے، آخرت کو مقدم میں رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف جاری ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بعض مفسرین کرام نے جو بہت ہی خوبصورت بات فرمائی ہے وہ یہ کہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ ہمارے منتظر ہوتے ہیں۔ مثلا ہر نیکی اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ موجود ہے، وہ ہمارے آس پاس ہے، اب وہ منتظر ہے کہ انسان آئے تو مجھے کرے، اب میں کروں گی تو وہ نیکی جو ہے وہ اس کو ایک وجود ملے گا، اس کو ایک رنگ ملے گا، وہ ثواب بنے گی، وہ میرے نامہ اعمال میں جا کے ایڈ ہو جائے گی، پھر اس کا ایک اجر ملے گا، اور اس اجر کے بدلے میں کیا کچھ ہوگا یہ اگلا جہان ہمیں بتائے گا۔ مگر وہ یہ سب کچھ کس میں ہے؟ یہ ایک پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اور صرف یہ سب معاملہ رکا ہوا ہے انسان کے کرنے کے اوپر کہ وہ اس کو آ کے مقدم بنا لے، اپنی تقدیر بنا لے اور اس کو آگے سینڈ کر دے۔ آپ نے ایک میسیج لکھا ہوا ہے، وہ آپ کے موبائل میں پڑا ہوا ہے، جب تک آپ اس کو سینڈ نہیں کریں گے وہ آگے نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ عمل جو ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو کرنا ہوتا ہے، اس کو زندہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کو اگلے جہان میں جو ہے وہ سینڈ کر دینا ہوتا ہے۔
پھر اسی لفظ قدمہ کو بعض اہل علم نے جو بہت خوبصورت بیان کیا ہے وہ اس طرح سے کہ قدم انسان کو آگے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جس طرح سے یہ قدم انسان کو فزیکلی آگے کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اگر یہ قدم خیر کی طرف اٹھائے جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جائیں، تو یہی قدم جو ہے انسان کو روحانی طور پہ اور آخرت کے لحاظ سے بہت آگے لے کر جاتے ہیں۔ اور اس لفظ کو قدمہ کے ساتھ بیان کرنے میں یہ حکمت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو انسان جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ اپنی منزل کے اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے، لہذا جو قدم آخرت کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، نیکی کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، وہ انسان کو اس کی منزل کے بہت قریب کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ ہمیں قرآن پاک میں بار بار نظر آتا ہے کہ تمہارے قدم کس طرف چل رہے ہیں، تم کس چیز کو اپنی زندگی میں ترجیح دے رہے ہو، اور آخر کے تم اپنے پیچھے اپنی کیا یادگار چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تمہاری وجہ سے تمہاری زندگی، تمہارے خاندان، تمہارے ماحول میں جو تمہارا آس پاس کا سرکل ہے، تم اپنے پیچھے کون سے طریقے چھوڑ کے جا رہے ہو، کون سی یادیں چھوڑ کے جا رہے ہو، کہ جب دنیا تمہیں یاد کرے گی تو کیا کہے گی کہ یہ انسان دنیا میں کیا کرتا رہا ہے۔ یہ اخر کے اندر ایک گہرا معنی پایا جاتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ ینبأ جو ہے، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو انسان کو خبر دی جائے گی، یعنی کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں کر آئے ہو اس کے اب یہ اثرات آ رہے ہیں۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت کچھ کر کے چلے گئے ہیں، صرف چند مثالیں دیکھ لیں کہ جس نے بجلی ایجاد کی ہے، جس نے پہیہ ایجاد کیا ہے، جس نے ویکسین ایجاد کی تھی، اب یہ بھی تو اخر ہی ہیں۔ انہوں نے دنیا میں کیا اثرات چھوڑے ہیں، مگر افسوس کس بات کا ہوتا ہے کہ ان کے اخر کے ساتھ ایمان نہیں تھا۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کے ساتھ اگر ایک چھوٹا سا عمل بھی دنیا میں چھوڑ کر آتا ہے تو اس کو بہت بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ آخرت میں دکھایا جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ سوال سوچنے والا ہے کہ کیا جن لوگوں نے یہ سب ایجادات کی ہیں، ان کو ان کی ایجادات کے اثرات وہاں پہ دکھائے جائیں گے؟ تو حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن بظاہر جواب جو ہے وہ منفی میں ہی نظر آتا ہے، اس لیے کہ ان کے ان تمام کاموں کے ساتھ جو ہے وہ ایمان نہیں تھا۔ لہٰذا ایمان کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ ایک سادہ سا عام مسلمان جو ہے وہ ایک درخت بھی لگاتا ہے اور اسے پرندے کھاتے ہیں یا کوئی سایہ بھی لیتا ہے تو اس کا اجر بھی بڑھا چڑھا کے اس کو اگلی دنیا میں دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے قدمہ و اخرہ کے اندر یہ فلسفہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ وہ عمل جو ایمان کے ساتھ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جائے، آخرت کی نیت سے کیا جائے، وہ انسان کو آگے بھی دکھایا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی نیکی کو دنیا میں بلاک نہیں کرتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے مگر اس کی نیکی جو ہے وہ پیچھے جاری رہتی ہے، اور اس کو پھر اگلے جہان میں اس کی نیکی کے اثرات دکھا کے جو ہے ایک روحانی خوشی بھی دی جاتی ہے۔ اور یہ عین ہماری فطرت ہے کہ ہم اپنے کاموں کے رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی منظر جو ہے وہ قدمہ و اخرہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے کام دنیا میں کرو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے کاموں کی موویاں جو ہیں تمہیں اگلے جہان میں دکھائے جائیں، ان کے اثرات تمہیں اگلے جہان میں دکھائے جائیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ ہر انسان اپنے آپ سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہے، ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرے۔ اس آیت مبارکہ کا سابقہ آیت کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ربط دیکھیں کیسے بنتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نے کچھ نہ کچھ زندگی میں آگے بھیجا، کچھ پیچھے چھوڑا ہے، اور پھر ہر انسان یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس کو اس کے اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہوئی تھیں، اس کے اندر کس قسم کا ٹیلنٹ موجود تھا، اس کی کیا کمزوریاں تھیں۔ اگرچہ وہ دنیا کو یا ایون اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بھی یہ عذر بنانا چاہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکی کرنا میرے بس میں ہی نہیں تھا یا میرے اندر اس بات کی صلاحیت ہی نہیں تھی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے عذر اپنے بہانوں سے اپنی جان نہیں بچا سکے گا۔ ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کر سکتا تھا۔ اور دیکھیں اس کا تعلق نفس لوامہ کے ساتھ مسلسل ہے ان آیات کا، کہ ہمارے اندر سے کوئی انسان ہمیں کہتا رہتا ہے تم اس سے اچھی نماز پڑھ سکتے تھے، تم اس سے زیادہ بھی صدقہ کر سکتے تھے، تم اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے کچھ خیر کا کام کر سکتے تھے۔ ہمارے اندر کا انسان ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ملامت کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارا پوٹینشیل اس سے زیادہ تھا، اگرچہ ہم لوگوں کے سامنے کتنے ہی بہانے کیوں نہ بنانے والے ہوں۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ شریف النفس انسان جو ہوتا ہے وہ ہر بات کا بلیم اپنے اوپر لیتا ہے، اور جو شریر النفس انسان ہوتا ہے وہ ہر بات کا بلیم دوسرے میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا،
ہمارے حالات ہی ایسے نہیں تھے یا ہمارے اندر اس بات کا پوٹینشیل ہی نہیں تھا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیسٹ دینے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم سے اچھا نہیں ہوا۔ اس کی بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا آپ کی دعوت پرفیکشن والی نہیں تھی؟ مگر اکثر نبی علیہ السلام اداس ہو جایا کرتے تھے کہ شاید میری دعوت میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ کافر مان نہیں رہے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے تسلی آتی تھی نبی کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، دراصل میں ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے۔ تو دنیا کی سب سے بہترین اور پرفیکٹ ہستی جو اپنے کام کو پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن وہ ہستی اپنے اندر کوئی کمی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ شاید مجھ سے بہتر کام نہیں ہوا۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ ہم ہر معاملے میں کتنی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اور کتنا عذر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصروفیات ایسی تھیں، حالات ایسے تھے، ہم نہیں کر سکے۔ کسی نے بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ اگر آپ نبیوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے بدترین حالات میں بہترین کام کیے ہیں، لہٰذا کوئی انسان یہ جواز پیش ہی نہیں کر سکے گا کہ میں ان حالات کی وجہ سے یہ نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حالات کا سوال ہی نہیں کریں گے۔ جو اللہ نے انسان کو اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر دیا ہوا ہے، اس کے مطابق سوال کیا جائے گا کہ اگر حالات مشکل تھے تو میں نے تمہیں پوٹینشیل بھی بہت ہائی دیا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آسیہ علیہ السلام نے فرعون جیسے شوہر کے ساتھ بھی اپنا ایمان بچا کر دکھایا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے جو ہے عزیز مصر کی بیوی کے محل میں رہ کر بھی اپنی عزت بچا کر دکھایا تھا۔ اس لیے آیت مبارکہ میں ایسے عذر کے لیے الکا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ لام قاف یا اس کا مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح سے ڈال دینا جو سامنے نظر آئے، اور گویا کہ ہم عذر جب ڈالتے ہیں کسی کے لیے تو ہم اس کو سامنے سے ایسا پیش کرتے ہیں جیسے کہ وہ بات صحیح معلوم ہو، لیکن حقیقت اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور معذیر کا لفظ جو آیا ہے، اس کا مادہ جو ہے وہ عین زا اور را ہے، ازارا سے ہے۔ اس کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ معذرت بھی ہوتا ہے، معذرت مثبت بھی ہو سکتی ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسی سے لفظ معذور بھی بنا ہے، اسی سے لفظ عذرا بھی بنا ہے، اور یہ نجاست اور گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ایک بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے تو ختنہ کرتے وقت جو چمڑا اس کی شرمگاہ سے اتارا جاتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ عذرا کہا جاتا ہے۔ حلق کے درد کو بھی جو ہے عذرا سے بیان کیا جاتا ہے، اور عاذرہ جو ہے وہ اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اپنی مینسس کے علاوہ بھی جو ہے بلیڈنگ ہوتی رہے، تو اس کو عاذرہ بھی کہا جاتا ہے، اردو زبان میں اس کو استحاضہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو عذر پیش کیے جاتے ہیں اگر وہ نیگیٹو سینس میں ہوں تو وہ ایسی گندگی ہوتے ہیں جیسے کہ ان الفاظ سے ثابت ہو رہی ہے۔ لہذا جائز معذرت تو اللہ کے ہاں بھی قبول ہوتی ہے، مگر وہ معذرت جو کہ اصل حقائق کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کی جائے گی تو اللہ پاک ایسے عذر قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں بہانے بنانے والا نہ بنائے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں اللہ اس کو مجھے بہترین استعمال کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔